السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور ذبح کرنے کے جو احکام ہیں چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور خود ذبح کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے 63 اونٹ جو ہے ان کو آپ نے نحر فرمایا۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں، نہیں کر سکتے تو کسی اور سے بھی کرائیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے بقیہ جو جانور تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کروائے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جانور جو مسنون ہیں اور جو جانور مکمل عمر والا ہے وہ جانور کریں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر جانوروں کی عمریں بتا دی گئی ہیں کہ جانور مسنون کریں اور وہ جانور کریں جس کی عمر قربانی کو پہنچ جاتی ہے وہ کریں آپ۔ اور تیسری بات یہ ہے ذبح کے حوالے سے جانور کو جب آپ نے لٹانا ہے قبلہ رخ آپ نے لٹانا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جانور کے لیے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کریں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب ذبح کریں تو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کریں، آپ علیحدہ کسی جگہ پر ذبح کریں، پھر باری باری پر جانوروں کو لائیں، ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب ذبح کریں تو بسم اللہ واللہ اکبر یا انی وجہت وجہ یہ پڑھیں۔ اور اسی طرح ایک اہم ترین بات یہ 7ویں 8ویں کہ ذبح کرنے والا مسلمان عاقل بالغ ہونا چاہیے، کسی غیر مسلم سے اپنی قربانی جو ہے وہ ضائع نہ کروائیں، کوئی قادیانی نہ ہو، عیسائی نہ ہو، بد مذہب نہ ہو، کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، آپ نے اس سے قربانی کروانی ہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جب ذبح کرنا ہے تو ذبح کے اندر سانس کی نالی یا کھانے کی جو نلی ہوتی ہے وہ رگیں کٹ جائیں، یا اس طرح ساتھ جو شاہ رگیں ہوتی ہیں وہ بھی کٹ جانی جو چاہیے، وگرنہ دم جو سانس کی نالی کٹ جاتی ہے، خوراک کی نالی جو ہوتی ہے وہ کٹ جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے، دم مسفوح نکل